آپ نے جو ٹویٹ کیا اس کا اثر نہیں ہوا، بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اس کا الٹا اثر ہوا. تو آپ کو یہ ٹویٹ کرنے کی زحمت کیوں ہوئی جب آپ کو پتا ہے کہ اس کا الٹا اثر ہونا ہے؟ دیکھیے، حکومت میری جماعت کی ہے اور میری خواہش ہے کہ ہماری جماعت جو ہے جو حکومت کرے وہ پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے کرے. اب یہ جو ہمیں پورا اندازہ ہے کہ جو ایران امریکہ جنگ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں کس قسم کی پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، لیکن یہ جو آخری جو قیمت بڑھائی گئی اس کا جواز میں سمجھ نہیں پایا کہ اس کا کیا اس بین الاقوامی حالات سے کوئی بھی تعلق تھا اور میری نظر میں نہیں تھا. تو اسی لیے میں نے ٹویٹ کیا. میں نے ٹویٹ تو خیر بڑا زیادہ کہا کہ جی اگر 120 روپے کی لیوی ہے تو 60 روپے کم ہونا چاہیے، اس کو کم از کم آدھا کریں، کیونکہ حکومت کی طرف سے اور یہ ضرور ہمارا جو سیاسی ایجنڈا تھا وہ کہیں پیچھے رہ گیا ہے کہ ہمیں اکانومی کو لبرلائز کرنا ہے، ڈی ریگولیٹ کرنا ہے اور حکومت کے اندر وہ جدیدیت اور تبدیلیاں لے کر آنی ہے کہ وہ تمام ایکسپینڈیچرز جو ضروری نہیں ہیں، جو وہ تمام میں آپ کو انٹرپٹ کر پاؤں، یہ آپ کی باتیں بالکل درست ہیں، انرجی سیکٹر کے بوجھ ہیں. ہاں اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، براہ راست میں رانا صاحب کو بیچ میں انوالو کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد اسٹوڈیو سے. آپ ظاہر ہے دونوں حلقے کے ساتھ جڑے ہوئے سیاستدان ہیں. یہ جو آپ نے ٹویٹ کیا ہے اس کا تعلق کوئی بہت بڑے ریفارم سے نہیں ہے. آئی ایم شیور آپ کو حلقے سے پریشر آ رہا ہوگا. آئی ایم شیور جب آپ محلے میں نکلتے ہوں گے، جب آپ ڈھابوں پہ جاتے ہوں گے، جب آپ غلہ منڈی میں جاتے ہوں گے، جب آپ سبزی منڈی میں جاتے ہوں گے، جب آپ کے پاس لوگ آتے ہوں گے، وہ دہائی دیتے ہوں گے. پریشر ہے نا آپ کے اوپر؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کریں. جی دیکھیے، پریشر ہے اور دیکھیے گجرانوالہ شہر جو میرا حلقہ ہے اس میں ہر جگہ سے پریشر ہے. پریشر مثلا ایک جو کنزیومر ہے جو ایک موٹر سائیکل چلانے والا اس کا بھی پریشر ہے، لیکن وہ ایک صنعت کار جو اپنی فیکٹری میں لوڈر چلاتا ہے اس کی طرف سے بھی پریشر ہے. جو تاجر ہے جو جس نے ایک سمال ڈسٹریبیوشن کا کام کرنا ہے اس کی طرف سے پریشر ہے. تو وہ سارے پریشر جو ہیں ایک عام کنزیومر سے لے کے تاجر کے اور صنعت کار کے، وہ گجرانوالہ میں بڑی اچھی طرح موجود ہے. اور یہی رسپانس ہے کہ ایک ایسا اضافہ جس کا ایران امریکہ جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور حکومت کے غالباً اپنے محصولات سے زیادہ تعلق ہے، تو حکومت کو کوئی اور متبادل سوچ لانی چاہیے تھی. وہ ہم خرم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ متبادل سوچ کیا ہوگی. بٹ بیفور آئی گو ٹو خرم صاحب، رانا صاحب آپ برابر میں فیصل آباد ہے اور گجرانوالہ کی طرح فیصل آباد کے اندر بہت کنسنٹریشن ہے، بڑا ٹف کمپٹیشن ہے پالیٹکس کا، اور لوگ بھی وہاں پر توقع کرتے ہیں کہ ان کی جماعت ان کے لیے کام کرے. آپ نے خرم دستگیر صاحب کی کینڈیڈ کنورسیشن تو سن لی. آپ کے حلقے کے اندر جب لوگ بات کرتے ہیں پیٹرولیم کے حوالے سے تو کیا بات کریں؟ تھینک یو طلعت صاحب. دیکھیں ویسے تو مقابلہ تو سیاسی طور پہ تو کوئی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور مسلم لیگ نون کا، اور وہ ایک ریپیٹڈ ایک سائیکل ہے. 2024 کے الیکشن میں بھی لوگوں نے بتا دیا کلین سویپ تھا، 50,000 60,000 ہزار سے لیڈ. اس لیے کیونکہ لوگ ان کی جو 40 سالہ پرفارمنس ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی یہ مرکز میں 5ویں دفعہ ہے اور پنجاب میں ان کی یہ 7ویں باری ہے. تو یہ تو کوئی اور ایک ہی فیملی کا یہ رول ہے، اور یہ بھی ورلڈ ریکارڈ ہے کہ ایک ہی فیملی نے 12 دفعہ صوبے اور مرکز میں حکومت کر لی ہے. تو لوگ تو ان سے کوئی امیدیں تو ان سے لوگوں کی ان سے کوئی امیدیں نہیں ہیں. آپ نے اپنی جیسے ابتدائی میں بیان کیا، دیکھیں 414 روپے لیٹر پیٹرول ہے اس ملک کے اندر، اور جب یہ آج سے 4 سال پہلے ایک انفیمس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے جب یہ پاور میں آئے تھے، تو یہ مجھے شہباز شریف کی ٹویٹ یاد ہے 2021 کی، 1 روپے 73 پیسے پیٹرول کی پرائس بڑھی تھی. تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا، کہیں تو میں آپ کو ایگزیکٹ آپ کو ٹیکسٹ سنا دیتا ہوں، کہ یہ ناانصافی کا، بے روزگاری کا اور مہنگائی کا ایک سونامی لے کے آئے گا. اور وہ تھے 1 روپے 73 پیسے. اور جب سے ہماری حکومت گئی ہے اس انفیمس ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ سے، پیٹرول کی قیمت میں 264 روپے فی لیٹر اضافہ ہو چکا ہے. 264 روپے. تو مجھے آپ ایک چیز بتا دیں کہ یہ ان کا یہ
5واں بجٹ ہوئے گا اس حکومت کا. یہ شہباز شریف صاحب اپنا 5واں بجٹ پیش کریں گے, جو میرا خیال ہے شاید ہی پاکستان میں کسی وزیر اعظم کے حصے میں یہ کوئی اس طرح کا مارکہ آیا ہوگا. اور یہ 5ویں بجٹ میں انہوں نے ہر سال پاکستان کی معیشت کو وہاں پہ پہنچا دیا ہے کہ جہاں پہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے معیشت اب اٹھ بھی سکے گی کہ نہیں اٹھ سکے گی. دیکھیں آپ قرضوں کا آپ حجم لے لیں کہ جتنے اس حکومت نے قرضے لے لیے تقریباً 35 ٹریلین 35,000 ارب روپے کا قرضہ پہ آتے ہیں 4 سال میں. یہ رانا صاحب قرضوں پہ آتے ہیں, ذرا بحث کو میں جو پیٹرولیم ریلیٹڈ لوگوں کی کاسٹ ہے اور جو پے کر رہے ہیں اس پہ رہتے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں خرم صاحب سے ذرا اس معاملے کو ٹیک اپ کرتا ہوں. میں تین ہی لوگ جی ایڈ کریں, گو ہیڈ ایڈ کریں. جی میں دیکھیں اب دیکھیں میں آپ کو سمپل بات بتاؤں کہ پاکستان کے اندر جو منیمم ویج ہے وہ لوگوں کی 30-35 ہزار ہے. اگر ایک بندہ 1 لیٹر پیٹرول بھی ڈلوائے اس کا مطلب ہے اس کا 15,000 تو صرف پیٹرول کا بل ہو گیا. اور اگر وہ دن کے صرف 10 یونٹ بجلی کے استعمال کرے, انہوں نے بجلی کے اوپر جو ریلیف تھی 300 یونٹ تک جو تھی پروٹیکٹڈ صارفین کی وہ بھی ختم کر دی, تو 30,000 روپے میں صرف وہ 1 لیٹر پیٹرول ڈلوا سکے گا اور دن کے صرف 10 یونٹ بجلی کے استعمال کر سکے گا. پاکستان کے اندر تو اتنی جو غربت ہے وہ تو ایک خطرناک حدوں کو چھو رہی ہے. اور اس حکومت کے پاس کوئی, میں یہ کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا, ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں. آپ ان کے وزراء کی پریس کانفرنسیں سنتے ہیں, سیریسلی اسپیکنگ بندے کو دیکھ کے بندہ یہ سوچتا کہ یار یہ لوگ ملک چلا رہے ہیں یہ والا. اچھا اب ذرا خرم صاحب سے پوچھیں. خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ اب حکومت کے جو نمائندگان ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ پولیٹیکل کاسٹ وہ پے کر رہے ہیں. دنیا کا موازنہ بھی ہم نے کر کے بتا دیا کہ دنیا میں بنگلہ دیش کو بھی تیل کی ضرورت ہے, ہندوستان کو بھی تیل کی ضرورت ہے. اپنا ہرمز سے جتنے جہاز نکلتے ہیں, ہمارے لیے تو شاید 1-2 جہاز زیادہ ہی نکل رہے ہوں, دنیا میں کہیں اور نہیں پہنچ رہے. تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ IMF نے ہماری گردن پہ پاؤں رکھا ہوا کہ آپ نے ہر حال میں پیٹرولیم کے ذریعے ریونیو جنریٹ کرنا ہے, یا ہمارے پاس دوسرے راستے موجود ہیں جہاں پر ہم جاتے نہیں؟ بات کہی تھی طلعت, یہاں پہ بھی وہ آپریٹو ہے کہ IMF نے حکومت کی گردن پہ پیر رکھا ہوا ہے اور کہا ہوا ہے کہ بھئی آپ کے جو فسکل ٹارگٹس ہیں, یعنی کہ جو آپ خرچہ کر رہے ہیں اور جو آپ آمدنی لے کے آ رہے ہیں, اس میں جو گیپ ہوئے گا, فسکل ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں, اس میں کوئی مزید اور اضافہ نہیں ہو سکتا. جو آپ کا ٹارگٹ ہے آپ نے وہ میٹ کرنا ہے. تو اگر آپ نے پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ سٹیڈی رکھنی ہے, اور اس کو سٹیڈی رکھنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ پیٹرول کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ کم کریں, تو اسی حساب سے کہیں اور پہ اتنا ہی ٹیکس اٹھانا پڑے گا. اور وہ ابھی کوئی کہیں بھی گنجائش نظر نہیں آ رہی ہے ان کو کہ وہ پھر کہاں سے زیادہ مزید اور ٹیکس لگا کے ہم نچوڑیں گے, یا پھر غیر ضروری اخراجات جو ہیں ان کو کم کریں. اور وہاں پہ ایٹ لیسٹ فی الحال تو ان کو نہیں نظر آ رہی کوئی گنجائش. آئی تھنک یہ گورنمنٹ والوں کو ہی بلا کے پوچھنا چاہیے کہ آپ اخراجات کم کر کے کیوں نہیں کر سکتے یہ. لیکن طرح جن 2 ملکوں کے آپ نے ہمیں ابھی مثال دی ہے نا, بنگلہ دیش اور ہندوستان, ان میں بھی ایک چیز بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ بنگلہ دیش آج وہاں کھڑا ہے جہاں پاکستان مئی 2022 میں کھڑا تھا. یعنی کہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے. ادھر $1 ارب سے زیادہ کی پیبلز ایکیومولیٹ ہو گئی ہیں گورنمنٹ کے پاس, پیٹرول کی اور ڈیزل کی سبسڈیز دے دے کے. وہ پیسے ان کے پاس ہے نہیں پے کرنے کے لیے. ان کا IMF پروگرام پھنس گیا ہے, بالکل جیسے پاکستان کا پروگرام پھنس گیا تھا 2022 میں جب PTI حکومت نے اپنی پیٹرول کی سبسڈیز اناؤنس کر دی تھی یوکرین وار کے دوران. اور اس کے پھنسنے کی وجہ سے ہم لوگ جون جولائی میں بالکل ڈیفالٹ کے کنارے پہ پہنچ گئے تھے, جہاں پہ ہر جگہ کہا جا رہا تھا کہ سری لنکا جیسے حالات یہاں پیدا ہونے والے ہیں. اس سے بچنے کے لیے بہت مشکلوں سے پھر جب واپس ہٹے ہیں اس ایج سے, تو پھر یہ ساری باتیں ہوئی ہیں جن کی ابھی رانا صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ معیشت کو بالکل کمائی پہیا روکنا پڑا ہے. آج بنگلہ دیش اسی موضوع پہ کھڑا ہوا ہے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں خرم صاحب, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس نکلنے کا راستہ نہیں ہے, یا پھر یہ کریں کہ اس وقت ہم لوگوں کو تکلیف نہ دیں اور پھر ان حالات میں پہنچیں جہاں پر معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہو. 2022 کا آپ نے ذکر, اگر آج گورنمنٹ نے کوشش کی اس پریشر میں آ کے قیمت کو کم کرنے کی, تو ان کے پاس ایک ہی راستہ ہوگا صرف کہ یا تو وہ اپنے کوئی اخراجات میں کہیں نہ کہیں کمی ڈھونڈیں کم کرنے کے لیے, یا پھر وہ IMF پروگرام کی رسی کو چھوڑ دیں, جس کا مطلب ہے کہ ستمبر اکتوبر تک پہنچ کے دوبارہ سے پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے پہ پہنچ جائے گا. اب
आई डोंट नो इसके अलावा उनके पास क्या रास्ता है। और हिंदुस्तान का जो आपने एग्जांपल दिया था, हिंदुस्तान में तो इलेक्शन हो रही थी दो उनकी स्टेट्स में, और वहाँ का एक कानून कानून तो नहीं है, एक अनरिटन वहाँ का हमेशा से एक नॉर्म सा रहा है कि वो जब भी इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस हो जाता है किसी स्टेट में तो वो पेट्रोलियम प्राइसेस को एडजस्ट नहीं किया जाता।